بچے گھر میں تو بہت زیادہ بیہیو کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مہمان آ جاتے ہیں اور خاص طور پہ سسرال کے مہمان آ جاتے ہیں تو اس وقت ان کا بیہیویئر جو ہے وہ اچھا نہیں رہتا اور وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. تو مجھے بتائیں کہ میں اس سلسلے میں کیا کروں. اور وہ کہتی ہیں کہ میں اس پہ بچوں کو یہ جملہ بھی بولتی ہوں کہ جانے دو تمہاری پھپھی اور دادی کو، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی. تو دیکھیں اس میں دو باتیں آپ سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو جب ڈسپلن کرنا ہوتا ہے، ہم نے بچوں کو کوئی چیز سکھانی ہوتی ہے تو ہم نے اس پہ فرق نہیں رکھنا ہوتا کہ یہاں پر تو میں تمہیں سکھاؤں گی اور یہاں پہ نہیں سکھاؤں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے سکھا رہے ہیں تو اب آپ کو یہ بھی شرمندگی نہیں ہوگی کہ کہیں پھپھو ہیں یا دادی ہیں، نانی ہیں، چچا، ماموں، خالہ، تایا، جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے سامنے برا لگے گا. وہ تو دیکھیں نا، اگر آپ غلط طریقے سے ان کو ڈانٹ رہی ہیں، ان کو باتیں سنا رہی ہیں، ان کو آنکھیں دکھا رہی ہیں، ان کو ایک چپیڑ لگا رہی ہیں، تو obviously وہ پھر آپ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو صحیح طریقہ ہوتا ہے ڈسپلن کرنے کا تو وہ آپ کوئی بھی ہو، ABCD، آپ ان کے سامنے اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اپنے بچوں کو جب بھی آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے تو صحیح بات سکھانے میں کبھی بھی شرمندہ نہ ہو کسی کے سامنے. میں یہاں پہ آپ کو دو مثالیں دیتی ہوں. مثلا جب میرے اپنے بچے چھوٹے تھے تو کوئی مہمان آیا، میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ صوفے کے اوپر آپ نہیں کود سکتے. اب ان کو ایک طریقہ سکھا دیا، تو جب کوئی مہمان نہیں ہے بچہ صوفے کے اوپر نہیں کودتا، اس کو پتا ہے کہ ماما نے منع کیا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی مہمان آتا ہے تو بچے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اب کیونکہ مہمان آیا ہوا ہے تو اماں تو اپنے اخلاق کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہیں، اب اس وقت تو مجھے وہ نہیں روکیں گی. اور وہ بچہ چھلانگے لگانا شروع کر دیتا ہے اور آپ شرمندہ شرمندہ اس مہمان کے سامنے. نہیں، یہ کام نہیں کرنا. میں نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ اگر بچے نے مہمان کے سامنے وہ کام کیا ہے جو اس کو ویسے بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے تو بہت آرام سے کہہ دیا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں پر ہم چھلانگ نہیں لگاتے، اور ان کو متبادل بھی دیا. اب یہ نہیں ہے کہ بچے کو آپ کہیں کہ آپ بس چیئر پہ ہی بیٹھے رہیں، آپ ہل ہی نہیں سکتے. یہ بھی نہیں ہم کام کر سکتے. ہمیں اس کو ضرور کوئی راستہ دینا ہوگا، کہ آلٹرنیٹیو دینا ہوگا کہ اچھا آپ جھولے پہ جا سکتے ہیں، اچھا میں نے آپ کے لیے ایک جگہ پہ یہ کشن رکھے ہیں، کوئی میٹرس رکھی ہے، اس کے اوپر آپ جمپ کر سکتے ہیں، آپ باہر جا کے لان میں جمپ کر سکتے ہیں. تو آپ ان کو وہ متبادل جو ہیں اس کی طرف ان کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مہمان بھی کوئی مائنڈ نہیں کرتا. کیونکہ آپ کو میں بتاؤں، ہم بھی تو خود کسی نہ کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں، اور جب ہم کسی اور بچے کی بدتمیزی دیکھتے ہیں یا ایسی کوئی حرکت دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ فلاں ماں کیسی بری ہے. ہم اس وقت ایکچولی شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے آج میرا بچہ یہاں نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو وہ بھی شاید ایسی ہی حرکتیں کر رہا ہوتا. اور ہم اس وجہ سے اپنے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے اس پورے پروسیس سے گزاریں. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کئی دفعہ جیسے اسپیشلی جب نانکے یا دادکے ہوتے ہیں نا، تھوڑا سپوائل بھی کر دیتے ہیں. وہ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دو. تو آپ نے یہ بھی آبزرو کر لینا ہے کہ کن ایریاز میں وہ ان کو سپوائل کرتے ہیں. تو پھر آپ کا رول ان لوگوں کے ساتھ بدل جائے گا. آپ وہاں پہ کہیں گے ٹھیک ہے، جب آپ کی نانو آئیں یا آپ کی دادی آئیں یا آپ کی پھپھو یا خالہ آئیں، اس وقت وہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. پھر ایک اور بات بھی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسے کام کی اجازت دے دیتے ہیں جو آؤٹ آف کوسچن سمجھے ہیں، وہ بالکل جائز نہیں ہے، آپ بالکل نہیں چاہتی کہ اس قسم کی عادت آپ کے بچے کو پڑے، تو پھر آپ ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرتے ہیں. کن کے ساتھ؟ بچے کے ساتھ نہیں، پھپھی کے ساتھ، دادی کے ساتھ، اور ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے ذریعے بچے کو صحیح پیغام دیتے ہیں. کہ آپ ان سے جیسے مشورہ لیتے ہیں کہ باجی یا امی جان آپ کا کیا خیال ہے کہ بچوں کو جنک نہیں کھانا چاہیے نا، تو ظاہر ہے وہ بھی کہیں گے نہیں. تو پھر آپ ان کو کہیں اچھا میں سوچی تھی اس دفعہ آپ آئیں گی تو میں یہ چیز بنا کے رکھوں، اور آپ اپنی طرف سے بچوں کو دیں. پھر آپ یہ لیکچر نہیں ان کو دیتے کہ کیونکہ آپ جنک کھلاتی ہیں یا آپ ان کے لیے ایسی چیز لے آتی ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. تو پھر آپ ان کے ساتھ ایک ٹیم ورک کا ماحول بنا کے پھر اپنے بچوں کی جو ہے اصلاح کرتے ہیں. کبھی بھی یہ کام نہ کیا کریں کہ کسی بھی ایک انسان کو برا بنا دیں. اگر ایک انسان کچھ کر بھی رہا ہے تو آپ اس کی تھوڑی سی نفسیات کو بھی سمجھیں، آپ تھوڑے سے ماحول کو بھی سمجھیں. پھر آپ دیکھیں یہ جملہ بڑا بلنڈرس ہے جب آپ یہ بول دیتے ہیں کہ جانے دو تمہارے فلاں فلاں رشتہ داروں کو، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. تو بچے کو آپ نفسیاتی طور پہ یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے میں ہیلپ لیس ہوں. تو آپ نے ان کو بتانا ہے، بچوں کو میسج یہ دینا ہے کہ میں کسی کے سامنے بھی ہیلپ لیس نہیں ہوں. جو کام صحیح ہے وہ میں اجازت دوں گی، جو کام صحیح نہیں ہے وہ کوئی بھی اجازت نہیں دے گا. اور اگر کوئی اجازت دے رہا ہے تو وہی بات ہے کہ وہاں پہ پھر آپ نے رول کو بدل دینا ہے.